السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول فور ڈاٹ میں آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس سائمہ۔ تیسرا ہفتہ ہے اور مضمون ہمارا اردو ادب ہے۔ سبق نمبر 2 ہے ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے اخلاق۔ آج ہمارا اردو ادب کا سبق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ تیسرے ہفتے میں ہم اردو ادب کے سبق حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پڑھیں گے، جو آپ کی جماعت ششم کی کتاب سریر خامہ کے صفحہ نمبر 5 پر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو سبق سے متعلق تدریسی مقاصد سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے جو مصنف ہیں ان کا تعارف ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد تدریسی مقاصد جو ہے وہ ہے درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی کرنا، مشکل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمدہ اخلاق سے تبادلہ خیال کرنا، مشقی سوالات کے جوابات لکھنا۔ اب جو ہے ہم مصنف کا تعارف کی طرف آ جائیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹ، سبق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مصنف حکیم محمد سعید جو ہے انہوں نے لکھا ہے۔ مصنف کو حکیم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک مشہور طبیب تھے اور ہمدرد لیبارٹریز کے بانی تھے۔ مصنف نامور ادیب اور سماجی شخصیت بھی تھے۔ انہوں نے بہت سے سفر نامے لکھے، اس کے علاوہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی دلچسپ تحریریں لکھیں۔ پھر اس کے بعد پڑھائی، تبادلہ خیال۔ اب ہم آ جاتے ہیں سبق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متعلق اہم نکات پر۔ سب سے پہلے ہم اس سبق میں پڑھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے آئینے میں اللہ تعالیٰ کی صفات جھلکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کی حاکم رحمت ہے۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصاف کرنے والے تھے۔ اللہ خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطائیں معاف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اے محمد، تم اخلاق کے بڑے درجے پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کی پابند تھے، وہ انصاف پر قائم رہنے والے اور دوسروں کا حق ادا کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی اور قناعت کا نمونہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے نہایت محبت کرتے تھے اور اکثر یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، مجھے مسکین رکھ، مسکینوں میں سے اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، چاہے وہ کوئی اپنا ہو یا پرایا، کوئی مسلمان ہوتا یا غیر مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کا خیال رکھتے اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ دوسروں کے ساتھ ساتھ اچھا سلوک کرو، جانے انجانے میں ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ دو۔ سیرت طیبہ۔ عزیز طلبہ، اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کچھ اہم نکات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اخلاقی حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت و شفقت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذیتیں اور تکلیفیں دینے والوں کے حق میں بھی ہمیشہ دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بلکہ کفار کے ساتھ بھی ہمیشہ رحم دلی کا مظاہرہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سادگی، عاجزی، انکساری اور خوش مزاجی کا پیکر تھے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ملتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، کبھی کوئی سوالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے خالی نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے زبان جانوروں پر بھی ظلم سے منع فرماتے تھے۔ عزیز طلبہ، سبق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی
کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو مشعل راہ بناتے ہوئے باہمی اختلافات اور تعصبات کو بھلا کر رواداری اور بھائی چارے کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق ڈھال کر معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا چاہیے۔ تحریری کام۔ آج کا سبق پڑھنے کے بعد آپ کے لیے تحریری کام کے طور پر اس سبق میں سے درج ذیل مشکل الفاظ جن میں عفو و درگزر، ناگوار، تحمل، قناعت، بیتاب، ان کے معنی لغت میں سے تلاش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سبق نمبر 1 میں ہمیں اپنی زندگی، سوال نمبر 1 ہے ہمارا کہ ہمیں اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارنی ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے جب پڑھائی کی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ابن مسعود جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت میں حاصل ہوئے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور جس چٹائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اس کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر نظر آ رہے تھے۔ تو حضرت ابن مسعود نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اجازت دیجیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹائی پر بچھانے کے لیے گدا بنا دیں۔ تو اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے دنیا سے کیا واسطہ، میری اور دنیا کی مثال تو اس سوار کی طرح ہے جو درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرے اور پھر وہاں سے چل دے۔ سوال نمبر 3 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے محبت کا اظہار کس طرح کرتے تھے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ جب یہ سبق پڑھیں گے تو اس میں ہیڈنگ ہے غریبوں سے محبت، وہاں سے آپ کو اس کا جواب آرام سے تلاش کر لیں گے۔ اس کے پاس سوال ہے، زید بن ثنا نے کس طرح اسلام قبول کیا؟ تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہوا، اور وہ واقعہ کیا تھا؟ آپ نے اس سبق میں سے تلاش کر کے اسے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ آخری سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو اپنے پاس کیوں بلایا؟ یہ بھی ایک واقعہ ہے جو سب سے آخر میں آپ نے پڑھا ہے۔ اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں گے اور کوشش کریں گے، جو کام کریں گے پوری توجہ سے کریں گے اور اسے بہت صفائی سے کریں گے۔ آپ نے جو ہے ان الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ اس الفاظ ہیں ثابت قدمی، بحث و مباحثہ، قناعت، لین دین، بیتاب، تقاضا، طرز عمل، منافق۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اس کے بعد آپ کے جو ہے خالی جگہ ہے، آپ نے اس کو پر کرنا ہے۔ پھر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جملے مکمل کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے واحد کی جمع بنانی ہے اور جمع کی واحد بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے الفاظ کے متضاد تحریر کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مندرجہ ذیل الفاظ میں سے مذکر مؤنث الفاظ الگ کر کے لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ 2 کالم بنائیں گے، ایک مذکر ایک مؤنث کا۔ جو مذکر ہوگا وہ مذکر میں لکھیں گے، جو مؤنث ہوگا وہ آپ مؤنث میں لکھیں گے۔ بک ورک آپ لوگ بک ورک میں ہی لکھیں گے، اور بک ورک کی کلیئر پکس جو آپ مجھے سینڈ کریں گے، واٹس ایپ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو لاسٹ سوال ہے اس میں آپ نے مندرجہ ذیل میں سے اس میں معرفہ اس میں نکرہ الگ الگ کر کے تحریر کرنے ہیں۔ 2 کالم بنے ہوئے ہیں، ایک میں اس میں معرفہ ہے اور ایک میں اس میں نکرہ ہے۔ آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہوگا اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں اور اس میں نکرہ کسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے ان میں وہ تحریر کرنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آخر میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آج آپ نے جو سبق پڑھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عادت کو اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ جیسا کہ یہ میسیج آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہے کہ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اچھے اخلاق سے راضی رکھو، دنیا اور آخرت میں خوش رہو گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، اچھی باتوں کو غور سے سنیں
انہیں اپنانے کی عادت ڈالیں، صاف رہیں، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں، اس کی مخلوق کو راضی رکھیں، اپنے وقت کی قدر کریں، اور جو کام آپ کو دیا جائے اس کو خوش اسلوبی سے کریں، ٹھیک ہے، بہت صفائی سے، نیٹ اینڈ کلین آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو سبق پڑھنے کے بعد ان کی زندگی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اس پر عمل کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔